أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلیے سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے. السلام علی الحسین أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى صلوات. پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں کہ روز بروز ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم اپنے مقدر سنوارنے کے لیے فرش عزائے حسینی پر آ جائیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم بگڑے مقدر سنور جاتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
صاحب خانہ جو اس مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ حاضرین جو مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، یہاں پڑھنے والے، یہاں خدمات انجام دینے والے، بار الہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اس ذکر کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار دے، ان کی مغفرت فرما، سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دے۔ جہاں جہاں یہ سلسلہ مجالس کا بقا ہے، پروردگار تجھے واسطہ حسین ابن علی کا مومنین کی عزت و ناموس جان اور مال کی حفاظت فرما۔ ہماری آنے والی نسلوں میں کہیں کوئی حسین کا دشمن پیدا نہ ہو، نسلوں میں عزاداری کو اتار دے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ سلسلہ گفتگو چل رہا ہے حسین مظہر صفات انبیاء۔ خداوند کریم نے حسین ابن علی کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر متعارف کروایا اپنے حبیب کے ذریعے کہ اگر آپ 12 اماموں میں کوئی ایسی شخصیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ایسا امام ہے کہ جس کا تعلق شفاعت کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ سارے امام ہمارے شفاعت کا حق رکھتے ہیں، لیکن جس تعلق اور واسطے کو اللہ کے حبیب نے حسین سے دکھلایا ہے، ایسا تعلق شفاعت کا باقی کسی امام کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے 12 کے 12 امام حق کے شفاعت رکھتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کا جو تعلق شفاعت کے ساتھ ہے یہ بڑا عجیب ہے۔ کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اسے کوئی در نظر آتا ہے تو وہ حسین کا در ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل ہے اس کے پیچھے، انشاءاللہ آج آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ہمارا سلسلہ عام کی رکا تھا کہ موسیٰ نے معذرت کے ساتھ نوح نے کشتی بنائی، لوگوں نے تنگ کیا، اس کشتی کو نجاست سے بھرا، خداوند کریم نے انہی لوگوں سے انتقام لیا، اس کشتی کی نجاست کو انہی سے صاف کروایا۔ ہمارا سلسلہ آ کر رکا تھا کہ خداوند کریم کے حکم سے اب یہ کشتی چل پڑی۔ توجہ ہے؟ ارشاد پروردگار ہے وَإِنْ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ فَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ۔ جب کشتی چلنے لگی تو نوح نے آواز دی، کس کو؟ ابنہ، اپنے بیٹے کو، یا بنیا ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے دل کی گوشے۔ یا بنیا کا ترجمہ یہ بنتا ہے، پنجابی میں کہوں تو ہم پیار سے اپنے بچے کو کبھی کبھی دادا جان زیادہ پیار آئے اپنے پودے پر تو آواز دیتے میرا پتری۔ یا بنیا کا ترجمہ اگر اردو میں کریں تو کیا جاتا ہے اے میرے بیٹے۔ بتائیے جو میں نے ترجمہ پنجابی میں کر کے بتایا اے میرے بیٹے کے اندر یہ معنی ہے نہیں، یعنی یہ اس میں تصغیر ہے بیٹے کے لیے جو پیار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جب باپ کا دل شفقت پدری سے لبریز ہو تب وہ اپنے بچے سے کہتا ہے یا بنیا۔ میں نے یہ جملہ کیوں بولا، کیوں یا بنیا کی میں نے تفسیر آپ کی سماعتوں کی نظر کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نوح کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت ٹھاٹھے مارنے لگی۔ کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے جان سے زیادہ عزیز میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔
کیا جواب دیا نوح کے بیٹے نے؟ کہا بابا جان آپ جائیں، میں اس پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج پروردگار کا وعدہ ہے کہ ہر چیز پانی میں ڈوب جائے گی، یہ پہاڑ تجھے بچائے گا نہیں، لہذا تو میرے ساتھ کشتی میں آ جا۔ یہ تکرار ہوئی دوسری طرح جب نوح نے کہا نا میرے ساتھ کشتی میں آ جا، تو پھر پروردگار سے ایک دفعہ ریکویسٹ کی، پہلے بچے سے کہا، اس نے نہیں مانا۔ اب چونکہ یہ بات پتا تھی کہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ کشتی میں صرف وہ سوار ہوگا جو سفینہ نجات کا اہل ہے، جو اہل نہیں ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوگا۔ اب پروردگار سے کہا، وَنَادَى نُوحٌ، نوح نے آواز دی پروردگار سے، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے پروردگار، اِنَّ ابْنِي، اگر تجوید کے اعتبار سے پڑھیں تو اِنَّ ابْنِی، توڑ توڑ کے پڑھوں تو اِنَّ ابْنِی، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ نوح نے دو رشتے گنوائے ہیں، ایک بیٹا، ایک میرے اہل میں سے ہے۔ پروردگار نے آواز دی، اے نوح، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح نے دو رشتے گنوائے ہیں، میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے ہے۔ پروردگار جواب دے رہا ہے کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ وہ نوح کا صلبی بیٹا تھا۔ جب نوح نے کہا کہ میرا بیٹا ہے تو پروردگار نے اس کا انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تیرا بچہ نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے یہ تیرا بیٹا ہے، تیری پہلی بات ٹھیک ہے، یہ جو دوسری بات تو کر رہا ہے کہ اِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی، یہ میرے اہل میں سے ہے، اس کا جواب میں تجھے دیتا ہوں، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِکَ، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا مجھے بتائیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ انبیاء جو کہ معصوم ہیں، یہ انبیاء جو کہ معصوم ہیں، جانتے بوجھتے کہ پروردگار کا حکم ہے کہ جو معصیت کار ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوگا، اس کے باوجود، یعنی انبیاء تو وہ ہے خواب دیکھیں تو حقیقت ہوتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کرو ایک جملہ، یعنی اگر نبی خواب دیکھ لے تو اپنے معصوم بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتا ہے۔ نبی تو خواب بھی سچا دیکھتا ہے، تو جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر نبی نے کیوں کہا اِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی، کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہاں ایک بات نوح بھی واضح کرنا چاہتے تھے اور پروردگار بھی واضح کرنا چاہتا تھا، کیا اصل معاملہ یہ تھا کہ نوح کا بیٹا نوح کے گھر میں رہتا تھا، نوح کے دسترخوان پہ کھاتا تھا، نوح کے ساتھ سوتا تھا۔ پروردگار بتانا چاہتا تھا آنے والی دنیا تک کہیں مسلمان دھوکے میں نہ آ جائے، اگر کوئی نبی کے ساتھ رہے نبی کے بستر پر سے اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کے اہل میں سے ہو جائے گا۔ اللہ، اس کے لیے اہل ہونا شرط ہے، نبی کے بستر میں سونا کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ ہاں نبی کے بستر میں پھر اس طرح سو کر دکھائے جس طرح علی ابن ابی طالب سو کر دکھائے۔
اللہ اللہ اکبر، سلامت رہے، درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات صلی اللہ۔ فرق کیا ہے؟ نوح کو خداوند کریم نے لکڑی کا سفینہ دیا ہے اور امت مصطفیٰ کے لیے حسین کی ذات کو سفینہ نجات بنا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ نوح لکڑی کا سفینہ رکھتے ہیں لیکن اپنے بیٹے کو سوار کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ حسین اپنی ذات کے اندر سفینہ نجات ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا ربط ہے دونوں میں؟ اگر یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ ربط کیا ہے دونوں میں؟ نوح بھی کشتی نجات لے کر جا رہے ہیں اور حسین کی ذات کشتی نجات ہے، تو ربط کیا بنتا ہے دونوں میں؟ خدا کی قسم اگر حر نہ آتے نا تو ربط پتہ نہ چلتا۔ خدا نے نوح سے کہا، اے نوح جب تیرا سفینہ چل پڑا اب اس سفینے کے اندر کوئی سوار نہیں ہو سکتا۔ حسین ابن علی کا سفینہ چل پڑا، 10 محرم کو لوگ تنویر کو داخل سفینہ کیا۔ اللہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سلامت رہے، ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئے تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بن سکے۔ بلا فصل کے ماننے والے اپنے درمیان سے فاصلے کو ختم کریں، درود پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیے۔ صلی اللہ محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ محمد بلند السلام یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نوح خود مختار سفینہ نہیں تھے، سوار سفینہ تھے۔ حسین کی ذات مختار سفینہ ہے۔ اللہ اکبر، حسین کی ذات مختار سفینہ ہے اور نوح کی ذات سوار سفینہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے دن تمہید میں یہ بات بتائی تھی کہ خداوند کریم نے انبیاء کو جو کمالات عطا کیے سیم وہی کمالات اپنے حبیب کو نہیں دیے، بلکہ اس کمال کی اوج اپنے حبیب کو دی۔ اور حبیب منبر سرونی پر کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین۔ اللہ سلامت ہے۔ اچھا حر آیا حسین ابن علی کے پاس، کیا کہا؟ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ ہم یہ سب چیزیں مصائب میں سنتے ہیں اور کریا کرتے ہیں۔ علماء اور عرفاء کہتے ہیں آل محمد کے مصائب میں فضائل ہیں اور فضائل میں مسائل ہیں۔ واقعاً کبھی آپ غور کریں، یہ فضائل کا نکتہ ہے جو ہم مسائل میں سنتے ہیں۔ حر نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، سر جھکا ہوا تھا، غلام اور بیٹا ساتھ تھا۔ حسین ابن علی کے پاس آ گیا، کیا سوال کیا؟ مولا مولا کیا میرے لیے معافی ہے؟ کیا میرے لیے معافی ہے؟ اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ حر تو اپنے گناہ میں شرمندہ ہے، حر کہتا جی مولا، مولا کہتے ٹھیک ہے،
خدا تیری اس شرمندگی کے باعث تیرے گناہ کو معاف کر دیتا۔ جواب ٹھیک تھا یا نہیں؟ انسان جب اپنے کیے پہ نادم ہوتا ہے خدا بخش دیتا ہے۔ اچھا اگر مولا یہ کہہ دیتے کہ اور تو دل سے تائب ہو گیا ہے، خدا سے مغفرت طلب کر، میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں، خدا تجھے معاف کر دے گا، جواب بنتا ہے کہ نہیں؟ بنتا ہے نا۔ اگر مولا یہ کہہ دیتے اور اچھا تو نے کام تو غلط کیا تھا لیکن کوئی بات نہیں، میں اللہ سے بات کرتا ہوں پھر تجھے بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، کیونکہ حر کا گناہ بہت بڑا تھا نا۔ کربلا میں حسین ابن علی کو روکا ہے، حر کا گناہ چھوٹا گناہ نہیں تھا۔ اگر مولا یہ جواب دے دیتے تو امام تھے نا، امام کو جچتا ہے جو بھی جواب دے دے، لیکن امام کے جواب نے بتایا ہے کہ حسین ابن علی کی ملکیت اور اختیارات کیا ہے۔ کہا مولا کیا میرے لیے معافی ہے؟ حسین بتا رہے اور اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ حسین کا اختیار دیکھا آپ نے؟ تو خدا کی قسم، آپ لوگ حدیث کیسا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں جب نانا رسول خدا چادر تطہیر کے نیچے تھے تو سب سے پہلے کون آیا؟ حسن آئے، سلام کیا، نانا نے جواب دیا اور جواب کے ساتھ دو القابات استعمال کیے۔ کیا کہا؟ یا ولدی و یا صاحب حوضی۔ ایسے ہی ذہنوں میں تمہید کو رکھیے گا۔ حسین آئے، نانا کو سلام کیا، اللہ کا رسول ہے، سوچ سکتے ہیں کہ بچوں کے درمیان پیار میں فرق کرے گا؟ ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ لیکن امت کو ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اب جب حسین آئے نا، سلام کیا تو جواب کیا دیا؟ وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسن سے کہا یا ولدی و یا صاحب حوضی، حسین سے کہا یا ولدی و یا شافع امتی۔ اب آئیے روز محشر امت مسلمہ، امت محمد کو دو ہی پریشانیاں ہوں گی، ایک یہ کہ حوض کوثر سے سیراب ہو جائے، دوسرا کوئی میری شفاعت کر دے۔ اللہ کے رسول نے اپنی کل ملکیت اپنے دونوں شہزادوں کو دے کر بتا دیا، اگر محشر میں حوض کوثر سے سیراب ہونا چاہتے ہو تو میرے حسن کے در پر جھکنا پڑے گا، اگر شفاعت چاہتے ہو تو حسین کے در پر آ جاؤ۔ اللہ اللہ اکبر۔ رسول نے تو اپنی کل متاع ہی لوٹا دی، لیکن پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ امت کو ایک ہی پیغام دیا ہے، اگر دین و دنیا میں کچھ چاہتے ہو تو در پنجتن پر جھک جاؤ، شفاعت بھی ملے گی۔ اچھا ایک اور واقعہ آپ سنتے ہیں، لیکن صرف اشارتاً صرف اس بات کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسین ابن علی کا شفاعت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو سمجھیں۔ حسین دنیا میں آئے، کل میں نے یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا، دو قسم کے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد کیا ہے؟
ہمسائے کا خیال رکھیں، مجلس میں آپ ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، کسی کا دل نہ دکھ جائے آپ سے۔ جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے حقوق ہیں انہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ جو اللہ نے ہم پر واجب کیے ہیں ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ شاید چاہے تو اپنے گناہ کو معاف کر دے گا، اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرے گا۔ اسے اپنا بندہ کتنا پیارا ہے، اس نے سارا اختیار بندے کو دے دیا۔ آپ نے بندے کے حق میں زیادتی کی، معافی خدا سے مانگتے ہیں تو آواز پروردگار آتی ہے کہ اس کا اختیار میں نے اپنے اس بندے کو دیا ہے جس کے حق میں تم نے زیادتی کی ہے، پہلے اس سے معافی مانگ۔ اگر میرا بندہ راضی ہو گیا تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ کتنا پیار کرتا ہے خدا آپ سے۔ تو دو حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حسین ابن علی جب دنیا میں آئے تو ایک وہ بندہ نہیں، ایک وہ شخصیت آئی جو حقوق اللہ کی منکر تھی۔ توجہ، ایک وہ شخصیت آئی جس نے اللہ کے حقوق کو پورا نہیں کیا تھا۔ کون تھا وہ؟ فطرس تھا جس نے تکبر کیا تھا۔ جب حسین جا رہے تھے تو ایک حقوق العباد کی پامالی کرنے والا حور آ گیا۔ حسین نے دونوں کو معاف کر کے بتایا کہ حسین حقوق اللہ کو بھی معاف کرتا ہے، حقوق العباد کو بھی اللہ مجھے ایک بات بتائیں، حسین ابن علی 3 شعبان کو آئے نا، پہلی دفعہ تو جبرائیل نہیں گزر رہا تھا وہاں سے، جبرائیل گزر رہا تھا، پوچھا فطرس نے کہاں جا رہے ہو؟ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی۔ کہا آج کے دن خدا نے اپنے حبیب کو حسین عطا کیا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی مرتضیٰ کا دوسرا بیٹا ہے۔ کہا اچھا، کہا آج خدا بھی بہت خوش ہے اور خدا کا حبیب بھی بہت خوش ہے۔ کہا اچھا پھر ایک کام کر، مجھے ساتھ لے جا، مجھے ساتھ لے جا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، حسین ابن علی سے پہلے حسن بھی تو آئے تھے، کیا اس وقت جبرائیل مبارکبادی کے لیے نہیں گزرے تھے؟ گزرے تھے نا۔ اس سے بڑھ کر ایک موقع آیا تھا جب نبی پہ ابتر ہونے کے طعنے دیے جا رہے تھے، خداوند کریم نے اپنے حبیب کو بیٹی عطا کی تھی۔ بتائیے کیا اس موقع پر جبرائیل مبارکبادی کے لیے نہیں جا رہا تھا؟ اس وقت بھی جا رہا تھا۔ اس سے بڑھ کے 13 رجب کو کیا جبرائیل رسول خدا کو علی کی مبارک دینے کے لیے نہیں آئے ہوئے؟ ان سب موقعوں پر جبرائیل فرشتوں کے ساتھ فطرس کے پاس سے گزرے، لیکن فطرس نے نہیں کہا کہ مجھے ساتھ لے جا۔ ایسا لگتا ہے کہ واقعہ پلانٹڈ ہے، اللہ کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ اچھا، استاد کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک طالب علم کو کھڑا کر دیا سزا کے طور پر۔ طالب علم کھڑا ہے، سزا مل گئی۔ دوسرا طالب علم اٹھے اور اٹھ کے وہ جسے سزا ملی ہے اسے کہے آ میرے ساتھ بیٹھ جا، آ میرے ساتھ بیٹھ جا، اور وہ طالب علم جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ بتائیں استاد کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ دونوں کو کھڑا کر دے گا۔ پروردگار نے فطرس کو سزا دی ہوئی تھی، جبرائیل پاس سے گزر رہے ہیں اور فطرس کہہ رہا ہے جبرائیل
پروردگار نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پروردگار کچھ نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب ہے واقعہ واقعاً پلانٹڈ ہے۔ اب ہوا کیا؟ خدا کی قسم، جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ تابوت پہ جا کر کیا مانگتے ہو، تابوت پہ جا کر کیا ملتا ہے، علی اصغر کے جھولے سے کیا ملتا ہے، آؤ آج میں تمہیں بتاؤں علی اصغر کے جھولے سے کیسے ملتا ہے، تابوت پر کیسے ملتا ہے، غازی کے علم پر کیسے ملتا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ فطرس آیا، جبرائیل ساتھ ہے، سلامی دی، سلامی دینے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول میرے ساتھ ایک عرش کا گنہگار آیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا جا کے اسے حسین کے پنگھوڑے کے ساتھ مس کر دے۔ ارے حسین تک تو جانے ہی نہیں دیا۔ اللہ اللہ، حسین تک تو جانے ہی نہیں دیا۔ پتا چلا کہ اگر کوئی چیز معصوم کے ساتھ منسوب ہو جائے، ایک دفعہ معصوم اس کو مس کر لے تو وہ چیزیں لوگوں کو شفا دینے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ آؤ قرآن سے دلیل دوں، جو خاموش بیٹھے ہیں۔ یعقوب نبی تھے، آنکھیں چلی گئی، اللہ نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک نبی کا کرتا لے جا، دوسرے نبی کی آنکھوں کو لگائے گا، اللہ بینائی دے دے گا۔ اللہ، اس لیے پریشان نہ ہوا کرو، نہ سوچا کرو کہ یہ تابوت کیسے دے گا، کیوں دے گا۔ ارے جس ہستی کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ کائنات کی مالک ہستی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس میرے عزیزو، حسین کا یہ رشتہ شفاعت کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ آج ہم سب فرش عزا پر موجود ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، کہیں نہ کہیں بھولے بسرے کہیں کوئی گناہ انجام دے دیا، کسی کے حق میں زیادتی کر دی، یا ہم مسلسل چند گناہ انجام دیتے آ رہے ہیں اور عادی ہو چکے ہیں۔ آج فرش عزا پر بیٹھ کے وعدہ کیجئے حسین ابن علی سے کہ اے مولا جو تو گزر گئی وہ گزر گئی، لیکن آج تیرا یہ عزادار تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد ان ہاتھوں سے کہ جو تیری عزا میں ماتم کے لیے اٹھتے ہیں گناہ انجام نہیں دوں گا، یہ آنکھیں جو تیرے غم میں وضو کرتی ہیں ان آنکھوں سے گناہ انجام نہیں دوں گا۔ خدا کی قسم ایک دفعہ صمیم قلب کے ساتھ اگر حسین ابن علی سے کوئی گناہگار وعدہ کر لے اور پھر اس پر باقی رہے تو حسین ابن علی اسے حر بنا کر بیچتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ حر کی طرح سچی توبہ کر۔ عزاداروں، آخری نقطہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام
خداوند کریم نے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے کیا کیا؟ عذاب سے دو چار کیا. کل میں نے عرض کیا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں. پہلے تو خداوند کریم نے عذاب کو مؤخر کیا. کب؟ جب نوح نے کشتی بنائی. نوح نے کہا مجھے عذاب بھیج اس قوم کے اوپر، میں تھک چکا ہوں. کتنے سال انتظار کروایا؟ 120 سال. 40 دفعہ، پھر 40 اور پھر 40. 120 سال خداوند کریم نے عذاب کو مؤخر رکھا. اب جب خدا نے دیکھا نا کہ اتنے سال انتظار کرنے کے بعد یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اپنا عذاب بھیجا. خدا کے ہاں قاعدہ قانون ہے، بغیر قاعدہ قانون کے کوئی کام نہیں کرتا. اور خود خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کیا؟ کہ جب میں کسی پر عذاب کرنا چاہتا ہوں فَأَمْلَيْتُ، میں اس کی ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں. کتنے سال؟ 120 سال. یہ سنت پروردگار ہے. اگر کوئی چور چوری کرتا پکڑا جائے اور وہ یہ کہ پہلی دفعہ چوری کر رہا تھا تو یہ ممکن نہیں ہے. سنت پروردگار یہ ہے کہ پہلی دفعہ پہ کوئی بھی پکڑا نہیں جائے گا. اللہ گناہ کرنے کے بعد چھوٹ دیتا ہے، شاید میرا بندہ آ جائے. اس لیے وہ روایت بھی ہے کیا کہ انسان جب گناہ انجام دیتا ہے تو 24 گھنٹوں کے لیے اللہ فرشتوں کو روک دیتا ہے. کہتا ہے اس کا گناہ نہ لکھنا، یہ میرا بندہ ہے. پروردگار کیوں کہہ رہا ہے گناہ نہ لکھنا؟ ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک وقت ایسا آئے کہ یہ توبہ کر لے اور پھر گناہ لکھنا ہی نہ پڑے. کتنا پیار کرتا ہے وہ ہم سے. تو یہ پروردگار کی سنت ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ڈور ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، جیسا کہ نوح کی قوم کے ساتھ ہوا، عاد اور ثمود کے ساتھ ہوا، یونس کی قوم کے ساتھ ہوا. عذاب مانگا نا یونس نے، پروردگار نے عذاب نہیں دیا بلکہ اپنے نبی کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا، قوم کو سپیر کر دیا، قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجا. یعنی یہ سنت پروردگار ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو پروردگار فوراً اس کی پکڑ نہیں کرے گا، وہ ڈور ڈھیلی چھوڑ دے گا. ایسے ہی ہے جی، یہی کام کربلا میں ہوا. جو لوگ حسین کے سفینے میں سوار نہیں ہوئے اس ڈر سے کہ کربلا میں مارے جائیں گے، ہمارے سہاگ اجڑ جائیں گے، بچے وہ بھی نہیں، بچا حسین کا بھی کچھ نہیں. لیکن ایک فرق ہے، حسین بیابان میں نکل گیا، صحرا میں نکل گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور مسلمان کعبے کے گرد حج کرتے رہے. یہ مسلمان جو کعبے کے گرد حج کرتے رہے، حج کے دوران انہیں خدا نہیں ملا، حسین کو بیابان میں بھی خدا مل گیا. اللہ اکبر. حسین ابن علی اور اس کے ساتھیوں کو بیابان اور صحرا میں بھی خدا ملا ہے. لیکن سنت پروردگار کہاں گئی؟ کیا ان پر عذاب ہوا؟ ہاں ان پر عذاب ہوا. ٹھیک 1 سال کے بعد یزید کی فوج نے تاراج کر دیا مدینہ اور مکہ کو. شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ جسے اپنا خلیفہ مانتا ہے، اس خلیفہ کے کہنے پر اصحاب کی زوجات کے ساتھ کیا ہوا؟ خود ان صحابیوں کو قتل کر دیا گیا.
لیکن خدا کا یہ عذاب تھا. یہ سنت پروردگار ہے کہ اگر کوئی توحید کا دشمن ہو، نبوت کا دشمن ہو، تو پروردگار چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. اس کے ہاں قانون اور قاعدہ ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک جگہ پر پروردگار نے اپنے اس قاعدے اور قانون کو بدل دیا، وہاں پروردگار نے چھوٹ نہیں دی. کب ہوا یہ واقعہ؟ غدیر کے بعد ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے علی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. پروردگار کے حبیب نے کہا یہ مسلط میں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے. قرآن کہتا ہے سال سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے خدا اپنے لیے عذاب مانگا. اس نے سمجھا تھا شاید اللہ جھوٹ دے دے گا. اللہ اس نے سمجھا اس نے سمجھا تھا شاید اللہ چھوڑ دے گا. یہ بدبخت مسجد سے باہر نکلا، اللہ نے آسمان سے پتھر نازل کیا، اس کو تو لخت کرتا ہوا پتھر زمین پر گیا. پتا چلا توحید پر پروردگار ڈور ڈیلی چھوڑتا ہے، نبوت میں چھوڑتا ہے، لیکن امامت میں فوراً پکڑ لیتا ہے. سلامت زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد. وعجل فرجہ. بس دوستو آپ کی زحمتوں کو تمام. آج مجھے کربلا کے جس مجاہد کا ذکر کرنا ہے، یہ وہ نمنا مجاہد ہے جو حسین ابن علی کی مظلومیت پر سب سے بڑی دلیل ہے. کیسی دلیل ہے؟ اپنے ذہنوں کو کربلا کی طرف روانہ کیجئے. جب سب شہید ہو گئے نا، تو اس وقت صرف حسین کا ایک آخری مجاہد علی اصغر بچا. علماء کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی مظلومیت پر بہت ساری دلیلیں ہیں. حسین ابن علی کی مظلومیت پہ عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی دلیل ہے. حسین ابن علی کی مظلومیت پہ قاسم کا لٹا جانا بھی دلیل ہے. حسین ابن علی کی مظلومیت پہ اکبر کا برچھی لگنا بھی دلیل ہے. حسین ابن علی کی مظلومیت پہ ننھے ننھے اون محمد کا میدان جہاد میں جانا بھی دلیل ہے. حسین ابن علی کی مظلومیت پہ شب عاشور اصحاب کا جمع ہو کر حسین ابن علی کا ساتھ دینا بھی دلیل ہے. حسین ابن علی کی مظلومیت میں سکینہ کے تماچے کھانا بھی دلیل ہے. لیکن عزاداروں سنو گے، کہتے ہیں کہ حسین کی مظلومیت پر جو دلیل علی اصغر بنا ہے وہ دلیل کوئی نہیں بن سکا. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ننھا مجاہد جو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد روتے ہیں یا مسکراتے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آج رباب کو پرسا دینا ہے. خدا کی قسم میں نے یہ مسائب بڑی جگہ پر پڑھے ہیں، لیکن ان مسائب پر خواتین بہت گریہ کرتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیوں کرتی ہیں. جب میں خود صاحب اولاد ہوا تو مجھے پتا چلا ایک ماں جانتی ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو کیسے ذبح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ.
آج رباب کو پرسا دینا ہے۔ وہ مائیں آج جھوٹا نکلے گا نا، مائیں اپنے شیر خار ساتھ لے کے آئی ہوں گی۔ خدا کی قسم میں عرض کروں گا، جب تم علی اصغر کے مصائب سن رہی ہوگی نا تو اپنے بچوں کے چہروں کی طرف نہ دیکھنا، تم علی اصغر کے مصائب برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور حسین ابن علی ہر خیمے کو دیکھ رہے ہیں، اور کئی بار حسین ابن علی نے خیموں کے باہر سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ بیویاں خیموں میں کیا کر رہی ہیں۔ سنو کہ عزادارو، کیا دیکھا حسین ابن علی نے؟ حسین ابن علی نے دیکھا ہر بیوی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے، اپنی قربانی کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے اے میرے لال، کل حسین پر سب سے پہلے تو نے قربان ہونا ہے۔ لیکن جب حسین رباب کے خیمے کے پاس آئے تو کیا دیکھا؟ رباب گریہ کر رہی ہے، رباب نے اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور روتی ہوئی کہہ رہی ہے ہائے رباب کی قسمت، اللہ نے رباب کو 2 بچے دیے، ایک بیٹی ہے کہ جو جہاد نہیں کر سکتی، ایک بیٹا ہے جو اتنا چھوٹا ہے کہ وہ جہاد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں کہوں گا رباب تو کتنی خوش نصیب ہے، تیرا 6 ماہ کا علی اصغر فاتح کربلا بن گیا اور تیری سکینہ فاتح شام بن گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، وہ وقت آیا جب زہرا کا لال تنہا رہ گیا۔ روایت سنو گے، معصوم سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی دعا پوری نہ ہو رہی ہو تو کیا کیا جائے؟ معصوم نے کہا کہ خدا کو خون مظلوم کا واسطہ دو۔ کہا مولا خون مظلوم سے مراد حسین ابن علی کا خون ہے؟ سنو کیا زادارو، کہا نہیں، خون مظلوم سے مراد حسین کا خون نہیں ہے، حسین کے ششمائے علی اصغر کا خون ہے کہ جسے نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بی بی تشریف لے آئی ہے، بی بی کو پرسا دیجئے۔ عزاداروں میں نے ایک روایت دیکھی، روایت کیا ہے؟ جب کوئی چھوٹا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو جنت میں سب سے پہلے سیدہ زہرا آگے بڑھ کے اس بچے کا استقبال کرتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم سیدہ نے اپنے علی اصغر کا استقبال کیسے کیا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تنہا رہ گیا زہرا کا لال۔ اب جب ٹیلے پہ کھڑے ہو کے حسین ابن علی نے صدا دی، کتنا مظلوم ہو گیا زہرا کا لال۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حل من ناصر ینصرنا، کائنات کا مالک حسین مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو مجھ حسین غریب کی مدد کرے۔ جب حسین نے استغاثہ بلند کیا، مقتل لکھتا ہے خیموں میں کوہرام بپا ہو گیا، خیموں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ حسین ابن علی نے استغاثہ چھوڑا اور خیموں میں آئے، بیویوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مولا غضب ہو گیا، آپ نے جب سے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر نے اپنے چولے کو چھوڑ دیا ہے۔ شاید اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہے اے مولا مجھے لڑنے کے لیے میدان میں لے جاؤ، تیرا یہ سپاہی لبیک کہنے کے لیے حاضر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ رباب سے کہا رباب شہدائے کربلا میں میرا علی اصغر بھی شامل ہے، لا میرا علی اصغر مجھے دے دے۔ سنو عزادارو،
حسین ابن علی نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا. اب جب خیمے سے باہر آئے حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے ایسے لگا جیسے حسین ابن علی کسی قرآن کو اٹھا کر لا رہے ہیں، جیسے حسین ابن علی ہاتھ میں قرآن کو لے کر آئے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی حسین ابن علی نے اس ننھے قرآن کے اوپر اپنی ابا کو دے دیا. جانتے ہو کیوں دے دیا؟ حسین نہیں چاہتے تھے کہ کربلا کی دھوپ میرے ننھے علی اصغر کو جھلسا دے. حسین نے اپنی ابا علی اصغر کے چہرے پر ڈال دی. اب جب اشقیاء کے سامنے آئے تو کیا کہا؟ علی اصغر، علی اصغر، تو علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، تو عباس باوفا کا بھتیجا ہے، تو حسین ابن علی کا بیٹا ہے، تو حجت خدا کی اولاد ہے. آج تیرا جہاد ہے. ان اشقیاء کو بتا تجھے پیاس کیسے لگی ہے. سنو گے عزادارو، علی اصغر نے اپنے سوکھے ہونٹوں کی کمال میں اپنی سوکھی زبان کا تیر لگایا، اشقیاء کی طرف پھینکا. کیا ہوا؟ اشقیاء میں کوہرام بابا ہو گیا. عمر سعد کے پاس آئے، کھاؤ نہیں یا حسین کے بچے کو پانی پلا دے نہیں تو ہم تجھے قتل کر دیں گے. آواز دی حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. بس آخری جملے اور آپ کا پرسہ تمام. سنو کہ عزادارو، یہ حرملا کون ہے؟ یہ حرملا وہ ہے کہ جس کے پاس سہ شعبہ تیر ہے. اجرکم اللہ، یہ سہ شعبہ تیر. اس نے کہا کہ اگر حسین کے کلام کو قطع کرنا ہے تو اس کے لیے سہ شعبہ تیر استعمال کیا جائے گا. جب مختار نے حرملا کو گرفتار کیا تھا نا تو اس سے پوچھا تھا بتا تیری ترکش میں کس طرح کے تیر تھے؟ تو اس نے کہا تھا میرے پاس 3 قسم کے تیر تھے. ایک وہ تیر تھا جو انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا، اس کی ایک نوک ہوا کرتی ہے. ایک وہ تیر تھا جس کی 2 نوکیں ہوتی ہے، یہ ہرن کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک تیر ہوتا جس کی 3 نوکیں ہوتی ہے، یہ اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے، نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہا بتا تیرے پاس وہ کتنے تیر تھے؟ کہا وہ سہ شعبہ تیر میرے پاس 3 تھے. لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھ میں نے تیسرا تیر کہاں استعمال کیا. اس نے تلوار اٹھائی، حرملا کی گردن پہ رکھی. کہا بتا وہ تیسرا تیر تو نے کہاں استعمال کیا؟ کہا امیر میرے قتل کر دے لیکن میں نہیں بتاؤں گا. کہا تجھے بتانا پڑے گا. اس نے کہا سن پھر وہ تیسرا تیر میں نے کہاں استعمال کیا؟ جب حسین اپنا ننھا قرآن اٹھا کر لایا تو مجھے حکم ہوا حسین کے کلام کو قطع کرو. میں نے وہ سہ شعبہ تیر اپنی کمان میں لگایا. میں وہ تیر چلانا چاہتا تھا، جیسے ہی میں نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا کیا دیکھا؟ ایک بل کا پوش بھی کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے حرملا میرے بچے کا گلا بڑا چھوٹا ہے. کہا میرا تیر نیچے گر گیا. میں نے دوسری دفعہ تیر اٹھایا، پھر دیکھا وہ دکھا پوش بی بی مجھ سے بین کر رہی ہے حرملا تو بھی تو بچوں والا ہے، تیرے بھی تو چھوٹے بچے ہیں، میرا علی اصغر بڑا چھوٹا ہے. حرملا نے تیسری دفعہ تیر لگایا. اب جو تیر چلایا ادھر سے رباب نے آواز دی اصغر تیرا جہاد ہے، تیرے بابا کو زخمی نہ کرے یہ تیر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں نے منبر سے پڑھا ہے، میں نے منبر سے سنا ہے. کیا پڑھا جاتا ہے؟ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ علی اصغر کا گلا چھیدا گیا.
ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے من الاذن الى الاذن، ایک کان سے داخل ہوا دوسرے کان سے باہر نکل گیا۔ ایک روایت یہ پڑھی جاتی ہے کہ علی اصغر کے سر میں تیر لگا۔ یہ تینوں روایتوں میں سے کون سی روایت صحیح ہے؟ سنو گے عزادارو، بچوں والوں دعا کرو، جس طرح رباب کی گودی اجڑی ہے ایسے کسی مومنہ کی گودی نہ اجڑے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، وہ لوگ، وہ مومنات جو بے اولاد ہے، علی اصغر کے صدقے میں اللہ انہیں آج کے دن ہی خوشخبری سنا، آج کے دن ان کے مقدر میں اولاد نرینہ کو لکھ دے، اپنی جھولیوں کو پھیلاؤ۔ ان تین روایتوں میں سے کون سی روایت صحیح ہے؟ سنو عزادارو، یہ تینوں روایتیں ٹھیک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ننھا علی اصغر، ننھا سا گلا، چھوٹا سا سر اور 3 بال کا تیر، یہ 3 بال کا تیر علی اصغر کے سر میں بھی لگا، گلے میں بھی لگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ خدا، اے خدا، تجھے واسطہ ان روتی ہوئی آنکھوں کا، تجھے واسطہ ان وضو کرتی ہوئی آنکھوں کا، تجھے واسطہ اصغر بشیر کا، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بس عزادارو، حسین ابن علی نے اپنے علی اصغر کو لیا، وہ حسین جس نے غازی کا لاشا اٹھایا ہے، وہ حسین جس نے اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، وہ حسین جو محمد کو اٹھا کر لایا ہے، وہ حسین جو اپنے اصحاب کو اٹھا کر لایا ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، کیا علی اصغر کا لاشا بہت وزنی تھا؟ کیا علی اصغر کا لاشا بہت وزنی تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا ہوا؟ حسین 7 دفعہ خیمے کی طرف گئے، 7 دفعہ خیمے سے پیچھے ہٹے۔ عصر عاشور آپ یہ عمل کریں گے، اور جب جب حسین آگے بڑھے جملہ بولتے جاتے تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رِزَمْ بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ۔ حسین نے سوچا کہ اس کی ماں رباب برداشت نہیں کر پائے گی، لہذا حسین نے فیصلہ کیا کہ علی اصغر کو خیمے میں نہیں لے کے جائے گا۔ پشت خیمہ پر حسین ابن علی اپنے اصغر کو دفنانے کے لیے لے گئے۔ سنو کہ عزادارو، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا دیر تک حسین ابن علی کربلا کی زمین سے مٹی کو نکال رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی حسین ابن علی اتنی دور تک مٹی کیوں نکال رہے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے شاید حسین مٹی اس لیے نکال رہے تھے، حسین انتظار کر رہے تھے کہ زمین میں ٹھنڈی مٹی کب ابتدا ہوگی تاکہ اپنی علی اصغر کو اس کے حوالے کر سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے اپنے اصغر کو قبر میں لٹا دیا۔ سنو کہ عزادارو، ایک باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حسین نے مٹی اٹھائی، علی اصغر کے پاؤں پر ڈالنا شروع کی، آنکھیں حسین کی علی اصغر کے چہرے کی طرف۔ حسین نے مٹی اٹھائی، پاؤں پر ڈالنا شروع کی، مٹی اٹھائی پیٹ پر ڈالنا شروع کی، مٹی اٹھائی سینے پر ڈال دی۔ مجھے نہیں معلوم حسین نے ننھے علی اصغر کے چہرے پر کیسے مٹی ڈالی۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،
घबरा